بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش اسٹڈی نوٹس. آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیڈ ہیوز کی بہت ہی امپورٹنٹ پوئم چوسر کی سمری کو ڈسکس کریں گے. ٹیڈ ہیوز کی یہ پوئم چوسر 14 سینچری کے بہت ہی فیمس پوئٹ جوفری چوسر کی تعریف میں لکھی گئی ہے. جوفری چوسر جنہیں فادر آف انگلش پوئٹری اور فادر آف انگلش لٹریچر بھی کہا جاتا ہے. یہاں ٹیڈ ہیوز جوفری چوسر کی رائٹنگ سے اتنا انسپائر ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کے نام پہ ایک پوئم لکھ ڈالی. خاص طور پر جوفری چوسر نے اپنی رائٹنگ میں جس طرح میٹر کا استعمال کیا ہے، اپنی پوئٹری میں میٹر کا استعمال کیا ہے، ٹیڈ ہیوز کو اس چیز نے بہت انسپائر کیا. بہت سے لوگوں نے جوفری چوسر کی پوئٹری پر کرٹیسائز بھی کیا، لیکن اس کے جواب میں ٹیڈ ہیوز جوفری چوسر کی پوئٹری کی وکالت کرتے ہیں. ٹیڈ ہیوز نے جوفری چوسر کے ہی سٹائل میں اپنی یہ پوئم چوسر لکھنے کی کوشش کی، کیونکہ اس پوئم کو بھی ٹیڈ ہیوز نے چوسر کی پوئٹری کی طرح سٹینزاز میں تقسیم نہیں کیا گیا. ٹیڈ ہیوز ایک انٹرویو میں جوفری چوسر کے بارے میں بولتے ہیں، "One poet I have read more than any of these is Chaucer." یعنی میں نے شاعروں میں سب سے زیادہ چوسر کو پڑھا ہے. ٹیڈ ہیوز روایتی شاعروں کی طرف سے چوسر کی شاعری پر کیے جانے والے تمام اعتراضات کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں وہ لوگ شاعری میں ہونے والی تبدیلیوں سے خوفزدہ ہیں اور گھسے پٹے راستے پر چلتے ہوئے بھینسوں کی طرح جگالی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. یعنی جوفری چوسر اپنی پوئٹری میں جو نیا پن لے کے آتے ہیں، کرٹکس اس کو پسند نہیں کرتے. لیکن ٹیڈ ہیوز اس بات پر اطمینان محسوس کرتا ہے کہ عام لوگ آہستہ آہستہ چوسر کی شاعری کو پسند کرنے لگتے ہیں. اس پوئم چوسر کی پہلی 2 لائنز جوفری چوسر کی دی پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیل سے لی گئی ہیں. پوئم چوسر میں ٹیڈ ہیوز یہ بیان کرتا ہے کہ شروع میں تو نام نہاد جو کرٹکس ہیں وہ چوسر کے سٹائل اور اس کی ڈکشن کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب سپیکر چوسر کی شاعری پڑھتا جاتا ہے تو اس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں. اور وہیں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ چوسر کی شاعری سننے کے لیے خود کو روک نہیں پاتے اور چوسر کی شاعری سننے کے عادی ہو جاتے ہیں. اب آتے ہیں اس کی پراپر سمری کی طرف. In this poem, Ted Hughes creates a scene in which a man recites Geoffrey Chaucer's verses to an imaginary gathering of people. اس پوئم میں ٹیڈ ہیوز ایک منظر نامہ پیش کرتا ہے جس میں ایک آدمی ایک فرضی اجتماع کو جوفری چوسر کی شاعری کو پڑھ کر سناتا ہے. In this poem, the reproduction of the first 2 lines from Chaucer's prologue to the Canterbury Tales highlights Chaucer's great style, and Ted Hughes suggests that the shower of Chaucer's poetry has ended the dryness of the poetry of the mid-20th century and rendered freshness to the poetic traditions of Hughes' times. اس نظم کی پہلی 2 لائنیں جو کہ چوسر کی پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیل سے لی گئی ہیں، چوسر کے عظیم شاعرانہ اسلوب کو نمایاں کرتی ہے. اور ٹیڈ ہیوز یہ ظاہر کرتا ہے کہ چوسر کی شاعری کے سہانی پہاڑ نے 20ویں صدی کے وسط کی شاعری کی خشکی دور کر دی ہے اور ٹیڈ ہیوز کے زمانے کی شاعرانہ روایت کو ایک نئی تازگی بخش دی ہے. The speaker, while standing on a high platform, very passionately and loudly recited the poetry of Chaucer to an imaginary crowd of dull-witted people, whom the poet calls cows. اس پوئم میں اسپیکر ایک اونچے چبوترے پر کھڑا ہے اور بڑے پرجوش انداز اور اونچی آواز میں چوسر کی شاعری پست ذہن یعنی ڈل وٹڈ لوگوں کے ایک فرضی اجتماع کو پڑھ کر سنا رہا ہے، جنہیں شاعر گائیں یعنی کاؤز کہتا ہے. The speaker raised his arms again and again, especially to keep the audience attentive when he felt them losing their interest in the recitation of Chaucer's poetry. اسپیکر اپنا بازو بار بار اوپر کر کے لہراتا ہے تاکہ سامعین یعنی آڈینس کی توجہ برقرار رہے. وہ یہ کام خاص طور پر اس وقت کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی چوسر کی شاعری سننے میں کم ہو رہی ہے. The poet admires the endeavours of the
speaker for creating pupils' interest in Chaucer poetry. شاعر اسپیکر کی ان کوششوں کو سراہتا ہے جو وہ لوگوں کی دلچسپی چوسر کی شاعری میں برقرار رکھنے کے لیے کرتا ہے. Keeping in view the rich style of Chaucer, the poet says that the pleasant weather had already caused rapid growth of different kinds of the plants all around. چوسر کے رچ سٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ خوشگوار موسم نے پہلے ہی ارد گرد اگے ہوئے مختلف قسم کے پودوں کی افزائش میں تیزی پیدا کر دی ہے. As a result, there is a great yield of grapes to produce champagne. جس کے نتیجے میں شیمپین یعنی فرانسیسی شراب تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے انگوروں کی فصل پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہوئی ہے. He reminds the speaker that the pupils were not fascinated by his voice but with the poetry of Chaucer. شاعر اسپیکر کو باور کراتا ہے کہ لوگ اس یعنی اسپیکر کی آواز سے نہیں بلکہ چوسر کا کلام سن کر محصور ہوئے ہیں یعنی فیسینیٹڈ ہوئے ہیں. The speaker told the audience about the various characters mentioned in the prologue to the Canterbury Tales, including the wife of Bath, being the most favorite character in the literature of the world. اسپیکر آڈینس کو چوسر کی پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز کے مختلف کرداروں کے بارے میں بھی بتاتا ہے جن میں ایک خاتون وائف آف باتھ بھی شامل ہیں جو کہ پوری دنیا کے لٹریچر میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کردار ہے. The speaker was also much delighted to watch the great interest of people in the poetry of Chaucer. اسپیکر کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگ چوسر کی شاعری میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں. While listening they swayed with pleasure, made a circle to watch him and many times cried out passionately. شاعری سننے کے دوران میں وہ خوشی سے جھوم بھی رہے ہیں اور وہ اسپیکر کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنائے رکھنے کے لیے اس کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پرجوش انداز میں چلاتے بھی رہتے ہیں. A time came when they seemed addicted to Chaucer's poetry and did not want to miss even a single intonation of the poetic words. کچھ دیر بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں چوسر کی شاعری سننے کا نشہ ہو گیا ہے کیونکہ اب تو وہ چوسر کی شاعری کا ایک بول بھی سننے بنا نہیں رہ سکتے. They were so much impressed by the speaker that in reverence they kept a 6-foot distance from him. He was astonished to see such a sudden change in the thinking of the pupil. چوسر کی شاعری پڑھ کر سنانے پر وہ اسپیکر سے اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کا احترام کرنے کی خاطر اس سے 6 فٹ دور ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ لوگوں کے ذہن میں اتنی جلدی تبدیلی پیدا ہونے پر بہت حیران رہ جاتا ہے. The pupil got so much engrossed in listening to the recitation of Chaucer's poetry that they were not ready to let the speaker stop recitation. لوگ چوسر کی شاعری سننے میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ اگر اسپیکر تھوڑا سا وقفہ بھی کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. As a result, 20 pupils who earlier behaved like dull-witted cows, now fascinated, kept on standing there mesmerized. اس کے نتیجے میں وہ 20 لوگ جو شروع میں کن ذہن یعنی گاؤں کاؤس کی طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے اب چوسر کا کلام سن کر بالکل ہی فیسینیٹڈ ہو جاتے ہیں اور اس طرح اسپیکر کے سامنے کھڑے ہیں جیسے ان پر تنویمی عمل کر دیا ہو یعنی ان کو میسمرائز کر دیا ہو یعنی ان پر جادو کر دیا ہو. The poet, being an observer to that event, noticed that when the speaker stopped recitation, the pupils got bewildered and behaved as if they were being driven away like hungry cows from their fodder. شاعر جو خود کو بھی یہاں ایک آبزرور کے طور پر موجود ہے یہ بات نوٹ کرتا ہے کہ جب بھی اسپیکر چوسر کا کلام یعنی چوسر کی جو پوئٹری ہے پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے تو ان لوگوں پر سراسمیزمی کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور ان کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے چارے سے دور لے جانے پر بھوکی گایوں کا ہوتا ہے.
The poet reminds the speaker that the people were not ready to leave the place, and it was the poet who made them go away by waving his arms at them saying shoo. شاعر اسپیکر کو یاد کراتا ہے کہ لوگ اتنے مسحور ہو چکے ہیں کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر شاعر خود کوشش کرتا ہے اور ان کی طرف ہاتھ ہلا کر اور منہ سے شو کی آواز نکال کر انہیں وہاں سے دور بھیج دیتا ہے۔ Even after that, the speaker kept on reciting Chaucer's poetry, and then the poet himself got fascinated by the recitation and returned into forgetfulness once again. حتیٰ کہ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد بھی اسپیکر چوسر کا کلام پڑھتا رہتا ہے، اور اب شاعر یہ کلام سن کر مسحور ہو گیا ہے اور غفلت کی وادی میں کھو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی سمری یہاں ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔